مشرق وسطیٰ کا امن ایک بار پھر داؤ پر لگ گیا، لیکن اس بار کہانی بدل چکی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پایا ہے تو دوسری جانب اسرائیل کی ہٹ دھرمی خطے کے امن کو نگلنے پر تل گئی ہے۔ ڈیل پر دستخط ابھی خشک بھی نہیں ہوئے تھے کہ لبنان پر اسرائیل نے بارود کی ایسی برسات کی کہ پورا خطہ ہی دہل اٹھا۔ جنوبی لبنان کا علاقہ نبطیہ خون سے نہلا دیا گیا، 30 بے گناہ شہری لقمہ اجل بن گئے، لیکن اس بار واشنگٹن خاموش نہیں رہا۔ صدر ٹرمپ اسرائیل پر برس پڑے، نیتن یاہو کو آئینہ دکھاتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ اگر میری مداخلت نہ ہوتی تو اسرائیل کب کا تباہ ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ وہ اسرائیل کو لبنان پر مزید حملوں سے روکیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی نیتن یاہو حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ایران ڈیل پر نیتن یاہو غصے سے پاگل ہو رہے ہیں۔ ان کے وزراء امریکی صدر کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ بیروت میں شہریوں پر حملے کسی صورت قبول نہیں۔ اسرائیل کی اس جارحیت کا پہلا بڑا نقصان انتہائی مشکل اور محنت سے حاصل کیے گئے امن عمل کو پہنچتا ہے۔ سوئس وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان آج ہونے والے اہم تکنیکی مذاکرات اور برگن اسٹاک میں ورکنگ گروپ کی بیٹھک بھی منسوخ ہو چکی ہے۔ الجزیرہ نے ایسے میں دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے انہی حملوں کے خلاف احتجاجاً ایران نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کیا۔ کیا صدر ٹرمپ واقعی اسرائیل کے ہاتھ روک پائیں گے؟ کیا مشرق وسطیٰ ایک نئی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟ انہی تلخ سوالات کے جواب ڈھونڈیں گے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ حارث نواز صاحب، یہ جو جملے اب امریکہ کی جانب سے کہے جا رہے ہیں، اگر میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں تو نائب صدر جے ڈی وینس نے اس سے زیادہ سخت الفاظ پہلے کبھی استعمال نہیں کیے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نیتن یاہو غصے سے پاگل ہو رہے ہیں، ان کے وزراء امریکی صدر کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ ہرگز برداشت نہیں ہوگا، اور خاص کر بیروت میں شہریوں پر حملے کسی صورت بھی قبول نہیں ہے، یہ بھی واضح انہوں نے کر دیا۔ یہ انداز اسرائیل کے لیے کتنا خطرناک ہے، کتنا دھمکی آمیز ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ امریکہ کا بغل بچہ ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آج امریکہ کہے کہ وی ول اسٹاپ گیونگ یو ملٹری ایڈ اینڈ فائنینشیل ایڈ، تو یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اور سیکنڈ یہ کہ یہ جو بھی اسرائیل ہے وہ امریکہ کی وجہ سے، جتنا ویپن ایمونیشن F-35 ایئرکرافٹ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اسرائیل کے، اور ہر جگہ پر ان کو وہ سپورٹ کیا جاتا ہے آؤٹ آف دا وے۔ ایون امریکہ میں یہ مشہور ہے کہ ٹرمپ نے یہ وار اسرائیل کے کہنے میں کی، ان کی باتوں میں آ گئے، اور یہاں تک کہ 7 دن میں ہم اس کو سب تباہ ختم کر دیں گے، یہ اسرائیل نے ان کو پکچر پینٹنگ کی، اینڈ ہی وینٹ فار اٹ اینڈ دین ہی ہیڈ ٹو فیل امبیرسڈ۔ اور اس لیے اب آپ دیکھیں تو جس طریقے سے وہ اسپائلر کا رول ادا کر رہا ہے، بیکاز اس کے عزائم جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی طریقے سے بھی جو ایران ہے اس کو بالکل ٹوٹلی ملیٹریلی زیرو کر دیا جائے۔ نیوکلیر کیپیبلٹی تو ختم کر ہی رہے ہیں، اسرائیل کیپیسٹی، ڈرونز اس کی کیپیسٹی، اور اس کے ساتھ رجیم چینج، وہاں پر مرضی کی اسرائیل کی حکومت ہو، وہ آ کے اسرائیل کو ریکگنائز کرے، تاکہ اس کو ہمیشہ کے لیے جب وہ یہ گریٹر اسرائیل کے لیے مڈل ایسٹ کی طرف جاتا ہے تو پیچھے سے اس کو کوئی تھریٹ نہ ہو، نہ ایران کا ہو، نہ اس کی جو اس کے پراکسیز ہیں لائک حزب اللہ، حماس اور حوثی، ان کا نہ ہو۔ یہ اس کا ڈیزائن پورا نہیں ہو سکا جو اس نے پوری کوشش کر لی، بیکاز لڑائی میں ایران نے سرپرائز کیا، ریزیلینس شو کی، اس کے بعد اتنا زیادہ اکنامک اور انرجی کرائسس ہو گئے، فوڈ سیکورٹی کرائسس ہو گئے کہ دنیا کا پریشر امریکہ کے اوپر کہ جنگ بندی کریں، ڈونٹ گو فار فائٹ، وی کانٹ افورڈ اٹ۔ اگر اور 40-50 دن لڑائی رہتی تو اٹ وڈ ہیو بین اکنامک کیٹاسٹرافی، جس کی وجہ سے ان کو یہ آج معاہدہ کرنا پڑا ہے۔ بٹ اسرائیل اپنے عزائم پر اڑا ہوا ہے، اور اس لیے وہ جا رہے اسرائیل کے اوپر 25-30% صدرن لیبنان پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں خالی بھی نہیں کروں گا، آئی ول جسٹ ہولڈ اٹ، وچ از ان اینی کیس اٹس ناٹ پاسبل۔ تو یہ اگر امریکن بڑا کلیئر ان کو پیغام دیں کہ نو مور ملٹری ایڈ، نو مور سپورٹ، میرے خیال میں ایک دن کے اندر جنگ بندی ہو جائے گی، اور آئی ایم شیور پریزیڈنٹ ٹرمپ از کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ، اور یہ سیٹ کہ میں کر کے دکھاؤں گا، بیکاز بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے جو 14 نکات ہیں کہ لیبنان کے اوپر جنگ بندی ہوگی، اور تمام علاقے جو قبضہ کیے ہیں وہ واپس کیے جائیں گے۔ یہ اٹ ہیز ٹو ڈن، اور ایران کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر آگے پراکسیز کو اننیسیسری سپورٹ نہیں کرے گا۔ دونوں طرف سے یہ پابندی کی گئی ہے، تو میرے خیال میں دس از واٹ اٹ از، یہ ایران اسرائیل کا عزائم ہیں،
ईरान अमेरिका कैन डू इट और ईरान इज़ वेरी अपसेट अबाउट इट बिकॉज उसके लिए लेबनान इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, जिसके लिए वो इसी मुझे लगता है ये कि इसलिए वो शायद वहाँ पर नहीं गए हैं। लेकिन अगर डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए हैं और ये मुआहदा ये इफेक्टिव भी हो गया है, अमल भी शुरू हो गया है और इसको एंडोर्स भी कर दिए, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी साइन कर दी, इस्लामिक अकॉर्ड MOU लिखा गया, ये पाकिस्तान की कामयाबी थी, वो भी हमने बिल्कुल हारिस साहब, जैसे कि हमने देखा पहले भी इसराइल जो है वो मुआहिदों को सबूताज करता रहा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले वकार हसन की जानिब बढ़ेंगे। वकार साहब, कहिएगा, अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात अचानक मुलतवी भी हुए, लेबनान के इलाके नब्तिया पर हमला किया गया जानबूझकर, कहीं मुआहिदा सबूताज तो नहीं किया गया? क्या इसराइल अमेरिका ईरान मुआहिदा नाकाम बनाना चाहता था जिस वजह से वो मुसलसल हमले करता रहा? जी सुहासिन, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक क्विकली जो लड़ाई है ये एंटीज के दरमियान है, इसमें आई डोंट थिंक सो कि इसमें आप कह सकते हैं कि इसराइल ईरान और अमेरिका का। अच्छा, जो क्योस जेनेटिक एंटिटीज पर इस समय डेफिनेटली ज़ायनिस्ट लॉबी है इसराइल में, इसको नेतन्याहू लीड करता है। फिर न्यू कॉन्स अमेरिका में जिन्होंने पुश किया ट्रंप को, एंड देन यू हैव इंडिया ऑल्सो, एंड आई लिंक इट टू 2025। 2025 में मई जून में 2 हमले हुए थे बैक टू बैक, एक पाकिस्तान से और एक ईरान से। इसका मतलब था कि मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में जो मिडिल पावर्स हैं इनको डेंट किया जाए, एंड देन जो ग्रेटर डिजाइन था, एक तो वो नाकाम हुआ बिकॉज ऑफ रिबेलियंस ऑफ टू नेशन, पाकिस्तान एंड ईरान। अभी आ जाते हैं कि जो वॉर थी वो ऑलरेडी अनपॉपुलर थी अमेरिका में, बीइंग कॉल्ड नेतन्याहू's वॉर या एप्स्टीन वॉर। और मेरे ख्याल में ट्रंप के जो न्यू कॉन एडवाइजर थे लाइक पीट हेग्सेथ वगैरह है, उन्होंने पुश किया, या माइक हसबी है इसका एम्बेसडर इजराइल में, जो आई थिंक उनके रोजाना पुराने पार्ट होता है। एंड देन ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल और आई वुड से मीडिया पावर है ज़ायनिस्ट लॉबी की अमेरिका में। लेकिन जब रिजल्ट आया सामने तो फिर पता चला कि दिस वाज अ फ्यूटाइल वॉर, और उसमें ट्रंप ने काफ़ी लूज किया पॉलिटिकल कैपिटल। एंड नाउ आई थिंक दे आर, और ट्रंप को समझ भी आ गई है कि ही इज बीइंग यूज्ड। और आई थिंक जो अभी जेडी वैंस ने बात की है, दिस इज आई थिंक हिस्टोरिक, कि इस तरह एक वाइस प्रेसिडेंट जो हो सकता है अगले इलेक्शन में प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रिपब्लिकन पार्टी, का बड़ा रिस्क लेके। आपका तज्जिया यहीं से कंटिन्यू होगा। एक अहम अपडेट आ रही है, नाजरीन के साथ वो शेयर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बजट इजलास जारी था, कैसे में अपोजिशन की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया गया है। वजीर अफरीदी बजट पेश कर रहे थे कि अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया और शदीद हंगामाराई और नारेबाजी की जा रही है। ये लाइव मनाजिर आप देख रहे हैं KP के असेंबली के, जहां पर आज बजट पेश किया जाना है, लेकिन ऐसे में अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट इजलास, अपोजिशन एहतजाज कर रही है, ईवान में बजट नामंजूर के नारे लग रहे हैं। जबकि मनाजिर में आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने बजट अनाउंस करना था, बजट तकरीर शुरू करनी थी, लेकिन इससे पहले ही अपोजिशन शदीद एहतजाज कर रही है, शोर शराबा किया जा रहा है, हंगामा राई की जा रही है, नारेबाजी भी यहाँ पर सुनाई दे रही है, बजट नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बजट इजलास इस वक्त जारी है।